بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ یعنی پیریڈز جو ہوتے ہیں، مینسز جو ہوتے ہیں، مینسز میں طلاق ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ بہت سارے بھائی اور بہنیں رابطہ کرتے ہیں طلاق کے حوالے سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری طلاق تو حیض کی حالت میں ہوئی ہے، ایام مخصوصہ کے اندر ہوئی ہے، پھر جو ہے نا ہماری طلاق کیسے واقع ہو گئی ہے؟ اچھا دیکھیں، مسئلہ ذرا سمجھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے جو طلاق کا ایک شرعی طریقہ رکھا ہے، شریعت نے طلاق کا جو ایک شرعی طریقہ بیان کیا ہے، جس طریقے سے شریعت تقاضا کرتی ہے کہ طلاق دی جائے، وہ طریقہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، بلکہ کیا ہے، پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے۔ شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، حیض کے ایام میں طلاق نہ دی جائے۔ اب اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، جو حکمت یہاں پہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ طلاق پاکی کے ایام میں دی جائے، لیکن الفرض کوئی شخص پاکی کے ایام میں طلاق نہیں دیتا، وہ حیض کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، مینسز کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، تو اب کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا پھر نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے، اس حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مرہ فلیراجعھا، کہ اس سے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ اب اس حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے، متقدمین علماء کا، جو پہلے گزر چکے ہیں علماء، پچھلے زمانے کے علماء کے اس حوالے سے اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اب جو کہتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، وہ اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ چونکہ صحابی رسول نے طلاق دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح کروانا چاہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طلاق کو پسند نہیں کرتے تھے، بھی ان کی طلاق ہو، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے طلاق دی ہے، اب چونکہ تمہاری ایک طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا کیا کرو، اس سے کہو کہ وہ رجوع کر لے۔ رجوع کب ہوتا ہے؟ طلاق کے بعد۔ طلاق نہ ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں پھر رجوع ہی نہیں ہوتا، جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو پھر رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھی حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ان کی دلیل بھی یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں چونکہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اب چونکہ اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی جب، تو اس سے کہو بھی رجوع کر لے۔ جب اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی تو وہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری طلاق ہو گئی ہے، تو ان کا مقصد، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی، جب اس کی طلاق نہیں ہوئی، ایسے بھی بیوی سے علیحدہ رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ اس سے کہو کہ وہ رجوع کر لے۔ دونوں طرف سے جو علماء ہیں، دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے، لیکن جو مفہوم سمجھا جا رہا ہے وہ مختلف سمجھا جا رہا ہے۔ اب سمجھیں، اس وقت کے پہلے زمانے کے جو علماء تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ لیکن آج کے زمانے کے جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں، وہ دیوبند کے ہوں، وہ بریلی کے ہوں، سارے کے سارے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے نزدیک حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، کئی سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے کسی عالم سے پوچھا ہے، کسی مفتی سے پوچھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی طلاق نہیں ہوگی، حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، جس نے بھی آپ کو یہ بتایا ہے وہ کم پڑھا لکھا ہے۔ اس طرح کے اکثر کچے پکے مولوی ہوتے ہیں جن کو پورے مسئلے کا نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات سنی ہوتی ہے، یا پھر کیا ہے، لوگوں کے لیے وہ گنجائش نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پہ گنجائش نکال رہے ہوتے ہیں، پیچھے چونکہ اختلاف تھا تو ہم بھی آج کہہ دیں گے بھی کوئی نہیں، طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ علماء پہلے زمانے میں بھی یہی کہتے تھے کہ طلاق نہیں ہوئی، ہم بھی یہی کہہ دیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، طلاق کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری واٹس ایپ نمبر آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گا، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی شخص ہم سے رابطہ کرے ہم اس کا مسئلہ حل کروا کے دیں، لیکن حیض کی حالت والا مسئلہ معذرت کے ساتھ ہم نہیں حل کروا سکتے۔
جس نے حیض کی حالت میں طلاق دی جو رابطہ کر لے، کسی نہ کسی کیفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی گنجائش نکل آئے، لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے اور مفتی صاحب مجھے گنجائش نکال کے دیں گے کہ بھی تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں دوسری کہیں طرف سے گنجائش نکل آئی ضرور نکال کے دیں گے، لیکن حیض کی حالت میں ہم گنجائش نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آج کل سارے علماء متفق ہیں، سارے علماء کے نزدیک کیا ہے، حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پچھلے زمانے کے بھی اکثر علماء اور جو یہ کہتے ہیں، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، ان کی بات جو ہے نا زیادہ مضبوط ہے۔ الفرض والمحال، اس کا مطلب یہ نکال لیا جب حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ اللہ کے نزدیک اگر وہ طلاق ہو گئی ہوئی تو پھر گناہ ہوگا۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی کنسیڈر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، طلاق دینے کا طریقہ نہیں پتا، اس نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے، تو اب یہی ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ باقی معاملات، اس کا پورا طلاق کا جو مسئلہ وہ سمجھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ہاں کہیں اور سے کوئی گنجائش نکل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں اور سے کوئی گنجائش نہیں نکل رہی تو بالکل پھر کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔